گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کے متعلق چند باتیں ہو رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے باہر لایا گیا اور ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے وزیر خانہ مقرر فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خانہ مقرر ہوئے تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کا خواب سنا تھا اور اس کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال خوب کاشتکاری کے ہونے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے کہ تعبیر بتائی تھی اس پر عملی طور پر اقدامات شروع کیے۔ وہ یہ کہ علاقے بھر نگران بھی مقرر کیے اور لوگوں کو ترغیب بھی دی کہ یہ پہلے جو 7 سال ہیں ان میں آپ لوگوں نے خوب کاشتکاری کرنی ہے اور حاصل ہونے والا جو اناج ہوگا اس کو جمع کرنا ہے۔ تو پہلے 7 سال تو خوب لوگوں نے کاشتکاری کی اور اناج کو جمع کیا، اور دوسری ترغیب یہ بتائی تھی کہ اناج کو جو جمع کرنا ہے اس کو بالیوں سمیت جمع کرنا ہے، بالیوں میں سے اناج کو نکالنا نہیں۔ جتنی اناج کی ضرورت پڑے گی بنانا ہوگا کھانا، اتنے اناج کو بالیوں سے نکال کر بنا دیا جائے، باقیوں کو بالیوں کے اندر جمع کیا جائے۔ 7 سال ایسے گزارے، پھر 7 سال کے بعد اگلے 7 سال قحط کے شروع ہوئے جس میں زراعت نہیں ہو رہی۔ پہلے 7 سال تو ایسا ہوا کہ اناج اتنا حاصل ہو رہا تھا کہ اس سے چوتھائی حصہ یا اس سے کچھ زیادہ، آدھا سے کم جو ہے وہ سال بھر میں استعمال ہوتا تھا، بقیہ بچ جاتا تھا۔ 7 سال میں اتنا جمع ہوا کہ جتنا خرچ نہیں ہوا اس سے دگنا بچ گیا۔ پھر جب قحط کے سال شروع ہوئے تو یہ جب قحط سالی کے سال شروع ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو وہ جمع کی تھی اسی حساب سے عوام کو وہ اناج تقسیم ہونے لگا۔ اس طرح دور دراز تک جہاں کہیں بھی مصر کے علاوہ وہاں سے بھی لوگ آتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خرید کر کے لے جاتے تھے۔ اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کام شروع کیا، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ کام شروع کیا، تو یہ مصر کے علاوہ کئی علاقوں تک یہ کام جو ہے وہ چل گیا۔ دور دراز سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ آنے لگے اور اناج خرید کر کے لے جانے لگے۔ اس کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانتداری تھی، امانت داری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ دور دراز سے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خریدنے کے لیے آتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے انسان جو کام شروع کرے دیانتداری کے ساتھ، منافع بھی حاصل ہوگا، اپنے منافع کے ساتھ کاروبار بھی شروع کرے، لیکن دیانتداری کی نظر ہو کہ میں اس کے اندر خیانت نہیں کروں گا، دیانتداری کا مظاہرہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کاروبار کے اندر خوب برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت سوشل میڈیا کا کوئی دور نہیں ہے، مصر میں بیٹھ کر اناج فروخت کر رہے ہیں اور کئی میل دور سے ممالک سے لوگ جو ہے وہ آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خرید کر کے لے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے آئے، 7 دن کا سفر تھا، 7 دن کا سفر طے کر کے وہ مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خرید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی اس میں سے ایک صفت یہ بھی فرمائی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو امانتوں کے اندر دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وعدوں کے اندر عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فارق الروح الجسد وهو بریء من الثلاث، جس جسم سے روح اس حالت میں جدا ہو گئی اس انسان کے اندر 3 چیزیں نہیں تھی، 3 چیزوں سے وہ انسان بری تھا، ایسی حالت میں جو انسان دنیا سے چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ داخل ہوگا جنت میں۔ کون سی 3 چیزیں؟ من الکبر والغلول والدین، کہ وہ تکبر سے بری تھا،
اور خیانت سے بری تھا اور قرضے سے بری تھا، ایسا شخص دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوا، ان تین چیزوں سے بری تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، مسند احمد ہی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر دیانت داری نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے اس کا کہ جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہ ہو۔ جو شخص امانت کے اندر دیانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے اور وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدے کے اندر بھی خلاف وعدہ کام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے دل کے اندر ایمان اور دین نہیں ہے۔ اس لیے محدثین نے فرمایا ان دو چیزوں کے بغیر کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وعدوں کے اندر بھی وعدے خلافی کرتے ہیں اور امانتوں کے اندر بھی دیانت داری کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ایمان اور دین کامل نہیں کہ جو دیانت دار نہ ہو اور وعدے کی پاسداری کرنے والا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تمہارے پاس امانت رکھی تمہارے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے ساتھ دیانت داری کا مظاہرہ کرو، اس کو وہ مال، وہ پیسے، وہ رقم، وہ چیز اس کو جو ہے لوٹا کر دیانت داری کا مظاہرہ کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تمہارے ساتھ خیانت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس سے بھی خیانت نہیں کر سکتے، خیانت کرنے والے سے بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داود میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن دو شریکوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو، ان دو شریکوں کے درمیان تیسرا اللہ تعالیٰ نگہبان ہو جاتا ہے، مددگار ہو جاتا ہے، جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ جب تک وہ آپس میں دونوں مخلص ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں وہ دو شریک، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شخص خیانت کر لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہوں۔ کہ ایک معاملے کے اندر دو شریک ہیں، کاروبار میں ہو یا کسی صورت میں بھی، جب تک وہ امانت دار رہتے ہیں، دونوں میں سے کوئی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مدد اور نصرت اس کاروبار میں رہتی ہے، اس کام کے اندر، اس معاملے کے اندر رہتی ہے۔ لیکن کوئی ایک شخص اگر اس میں سے خیانت کر لے، پھر میں اس سے اپنی برکت کو، اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہوں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ دیانت دار سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، دیانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ایسا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہو۔ اسلاف امت کی ہم زندگی پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ لوگوں کی نماز کی طرف نہ دیکھو، نہ ان کے روزوں کی طرف دیکھو، بلکہ ان کو اس بات کی طرف دیکھو کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ان کے پاس جب امانت رکھی جائے وہ دیانت داری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جب وہ بات سچی کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تو ان کے متقی ہونے کی گواہی دے دو۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر امانت میں خیانت کر دی جائے اس گھر سے اللہ تعالیٰ اپنی برکت کو اٹھا لیتے ہیں، جب تک کہ اس گھر میں اس خیانت کا ازالہ نہ کیا جائے اور دوبارہ آئندہ خیانت نہ کی جائے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی دوبارہ مدد اور نصرت لوٹ کر کے نہیں آتی۔ ایک بار خیانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی برکت کو اس گھر سے جو ہے اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اجمیو، تمہارے اندر دو برائیاں ایسی سرایت کر گئی ہیں، دو برائیاں ایسی داخل ہو گئی ہیں کہ وہ ایسی خطرناک برائیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کی وجہ سے تم سے پہلے کئی قوموں کو، کئی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، اور ان دو برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی کر کے خیانت کرنا، کہ اس وجہ سے اللہ نے بہت ساری امتوں کو برباد کیا، تباہ کیا، ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، لیکن آج وہ اس امت کے اندر جو ہے وہ سرایت کر گئی۔
حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں واصلہ بن اجمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانوروں کا ان کا کاروبار تھا، گھر میں بیٹھے ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ فلاں اونٹ ان کا بک گیا، جلدی سے اٹھے اور دوڑ کر کے گئے، راستے میں ہی وہ شخص مل گیا جو اونٹ خرید کر کے آ رہا تھا۔ کہا کہ آپ نے یہ اونٹ کس لیے خریدا ہے؟ فرمایا کہ یہ اونٹ میں نے جو ہے وہ سواری کے لیے خریدا ہے۔ کہا کہ اس کے اندر جو عیب ہے وہ اس عیب کا آپ کو بتایا گیا ہے؟ کہا کہ بظاہر تو کوئی عیب نظر نہیں آ رہا اور نہ مجھے بتایا گیا۔ حضرت واصلہ بن اجمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک ٹانگ اٹھائی اور اس پاؤں کے نیچے چھوٹا سا ایک دانہ اور زخم تھا۔ کہا کہ یہ عیب اس کے اندر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں چلنے کی وجہ سے اس کا یہ عیب بڑھ نہ جائے اور دھوکہ نہ ہو جائے، اس میں خیانت نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو اگر یہ پسند ہے، لینا چاہتے ہو تو میں رقم اس کی قیمت کم کروں گا اس عیب کی وجہ سے، اور آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو اس کو دوبارہ واپس کر۔ اتنا سا زخم تھا، دانا تھا پاؤں کے نیچے کہ چلنے سے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کے اندر زخم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ نہیں، جو قیمت میرے ساتھی نے بتائی ہے میں اس قیمت پر آپ کو نہیں بیچوں گا، یا سو رقم کم کروں گا، اور اگر آپ واپس بھی کرنا چاہتے ہو تو واپس کر۔ اس قدر وہ دیانت داری کیا کرتے تھے۔ حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، 3 معاملات ایسے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ کرے وہ سامنے والا چاہے وہ نیک ہو، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، یا کوئی عام گناہ گار انسان ہو، 3 معاملات ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر صورت میں صحیح معاملہ کرنا ہے۔ نمبر 1 صلح رحمی، چاہے نیک انسان ہے یا گناہ گار عام انسان ہے، فاسق فاجر انسان ہے، اس سے بھی قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، صلح رحمی کرو۔ نمبر 1 وعدے کی پاسداری، نیک انسان ہے یا چاہے گناہ گار فاسق فاجر انسان ہے، اس کے ساتھ بھی اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 2 امانت میں دیانت داری، گناہ گار فاسق فاجر انسان سے بھی اس کے ساتھ اگر کوئی امانت کا معاملہ کیا ہے تو اس میں کے اندر بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ تو 3 باتیں یہ ایسے ہیں، چاہے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرو یا گناہ گار فاسق فاجر کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تب بھی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی غلط فیصلہ کرو۔ پھر ایک یہ بات بھی ہے کہ دیانت داری صرف مال میں نہیں ہوتی، دیانت داری کی مختلف صورتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک دیانت داری یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو عہدہ اور ذمہ داری دے دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی ذمہ داری، کوئی عہدہ اگر کسی کو دینا ہے تو اس کے بڑوں کے اوپر لازم ہے، اہل اقتدار ہیں، حکومت ہے، شیخ اپنے مرید کو کوئی ذمہ داری دے رہا ہے، استاد اپنے شاگرد کو کوئی ذمہ داری دے رہا ہے، والد اپنے بیٹے کو کوئی ذمہ داری دے رہا ہے، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ خوب تحقیق کر کے آیا یہ اس ذمہ داری کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس کی پوری تحقیق کر کے پھر جو ہے وہ اس کو ذمہ داری، ورنہ بعد میں نقصان ہوگا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے، بغیر تحقیق کے کوئی ذمہ داری دے دی اور بعد میں ادارے کو، لوگوں کو اور جو ہے وہ نقصان پہنچا کر چلے گئے، لاکھوں کا، ہزاروں کا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ ذمہ داری کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر تحقیق کرنی چاہیے کہ ذمہ داری کا اہل ہے یا نہیں ہے، ورنہ آپ خیانت کرنے والے ہو۔ دوسرے نمبر پر جب آپ نے تحقیق کر لی کہ یہ ذمہ داری کا اہل ہے تو پھر اس کے اوپر اعتماد بھی کرو، اور ادارے کے لیے وہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر حوصلہ افزائی بھی کرو، اور اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر اصلاح بھی کرو، تنبیہ بھی کرو۔ اصلاح، تنبیہ، اعتماد، یہ تحقیق کے بعد یہ ساری چیزیں لازمی کرنی۔ اگر ایسا نہیں کیا، بعد میں نقصان ہوا، تو نقصان کرنے والے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے آدمی کہ جس نے تحقیق کیے بغیر ذمہ داری سپرد کر دی، تو وہ بھی خیانت کرنے والے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے تحقیق دی۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ عہدے اور منصب جو ہے وہ بغیر تحقیق کے دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ قیامت کے قریب نااہل لوگوں کو جو ہے وہ عہدے دیے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے ملازم اور مزدور کا کام کے اندر خیانت کرنا۔ مزدور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک موقع پر مزدور کی آمدنی کو سب سے افضل آمدنی بھی قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ مسافہ کر رہے تھے، ایک صحابی کا ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ پر چھالے پڑے ہوئے۔ جب ان کے ہاتھ دیکھے، ہتھیلیاں دیکھی تو واقعی میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو گئے؟ فرمایا کہ دن بھر مزدوری کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اس سے افضل آمدنی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا کہ لوگوں، مزدور کا
पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर को मजदूरी दे दिया करो। ये उनके हुकूक बताए। मुलाजिम के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां बताई। एक तो ये कि वक्त के अंदर खयानत नहीं करनी। जो वक्त आपने मुकर्रर कर दिया कि मेरा काम का वक्त सुबह इतने बजे से शाम इतने बजे तक है, तो उस वक्त से आपको लेट भी नहीं आना और सुबह उस वक्त से पहले फारिग भी नहीं होना। उस वक्त को पूरा जो है वो उस काम के अंदर लगाना है, वरना ऐसा मुलाजिम और मजदूर खयानत करने वाला होगा जो अगर ताखीर से आता है या पहले जो है वो काम को खत्म कर देता है। वक्त के अंदर भी खयानत नहीं करनी। नंबर 2, काम में भी खयानत और सुस्ती नहीं करनी। मालिक सामने खड़ा हुआ है तो खूब मेहनत से काम कर रहा है, मालिक चला गया तो बैठ गया, काफी देर बैठ गया। जरूरियात के अलावा खाने का वक्त है, तकाजे का वक्त है, उसके अलावा ऐसे फजूल काफी देर जो है वो बैठ गया, तो ये भी काम के अंदर जो है वो खयानत करना है। इसी तरह फरमाया कि सलाहियत में खयानत करना। आप जिस शोबे के अंदर मुकर्रर किए गए हो, जिस जिम्मेदारी के अंदर मुकर्रर किए गए हो, और उसमें आप अपनी सलाहियत लगा सकते हो और अपनी सलाहियत से इदारे को फायदा पहुंचा सकते हो, और आप अपनी सलाहियत उसमें नहीं लगा रहे, तो फरमाया कि आप अपनी सलाहियत में भी जो है वो खयानत कर रहे हो, आप उस इदारे के साथ भी खयानत कर रहे हो। तो जो सलाहियत आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये मुलाजिमीन और मजदूर के लिए फरमाया कि वक्त के अंदर, काम के अंदर और सलाहियत इस्तेमाल करने में सुस्ती करेगा तो वो गोया कि उसने भी खयानत। तीसरी सूरत ये है कि खास मजालिस की बातों को आम लोगों तक पहुंचाना, ये भी खयानत की एक किस्म है। एक तो उमूमी मजालिस है, जैसे जुम्मे का बयान है या उमूमी दर्स है या उमूमी जलसे का बयान है, वो तो आप जो सुनो आप दूसरों तक भी पहुंचाओ। उलमा से जो आप बात सुनो तो वो आप दूसरों तक पहुंचाओ, अपने घर वालों तक, अपने बच्चों तक, दूसरे यार दोस्त तक वो बात पहुंचाओ। लेकिन जो खास मजालिस होती हैं उनके बारे में फरमाया कि उनकी बातें भी अमानत होती हैं, उनकी बातों को बाहर दूसरों तक पहुंचाना ये भी अमानत के अंदर खयानत करना है। इसी तरह घर की बातें, घर का कोई फर्द बाहर वालों को बताए, ये भी खयानत है। आज जो कता ताल्लुकी का हर घर के अंदर बाजार गर्म है, उसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि मेरा फलां भाई, मेरा जो है फलां रिश्तेदार, वो मेरी बातें फलाने दूसरों को बताता रहता है। इसकी वजह से जो है वो झगड़े, कता ताल्लुकियां और रिश्ते जो है वो खराब होते हैं कि इंसान दूसरों के अयूब पर पर्दा नहीं डालता, दूसरों के झगड़ों पर, बातों पर हल करने की कोशिश नहीं करता, वो दूसरों को बताकर उस झगड़े को बढ़ाने की कोशिश करता है। और सुनने वाले भी ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सुने और सामने वाले की तारीफ करें या सामने वालों के साथ उसका सुलह करवाएं, उसकी बात को खत्म करें। वो भी उसके साथ मिल जाते हैं, इसके साथ मिलेंगे, इसके साथ मिल जाएंगे, उसके साथ मिलेंगे, उसके साथ मिल जाएंगे। मुखलिस आदमी कोई नहीं है, सुलह करवाने वाला आदमी कोई नहीं। कता ताल्लुकी करवाने वाले तुम्हें हर घर में और हर गली में मिल जाएंगे, लेकिन सुलह करवाने वाले को आप पूरे खानदानों में ढूंढते रहे, वो नहीं मिलेंगे, और जो हैं उनकी बात नहीं मानी जाती। इसलिए फरमाया कि ये जो बातें हैं, मजलिस की बातें, घर की बातें बाहर करना, इससे रिश्ते खराब होते हैं। खयानत है ये अमानत के अंदर खयानत है, और इससे कता ताल्लुकियां, झगड़े बढ़ते हैं, कम नहीं होते। और 5वें नंबर पर गलत मशवरा देना, ये भी खयानत है। आपसे किसी ने मशवरा तलब किया किसी मामले के अंदर, आप उसे सही मशवरा दें। आप उसके बारे में नहीं जानते तो आप किसी की तरफ रहनुमाई कर दें कि फलां से ये मशवरा कर दें, लेकिन आप उसको गलत मशवरा न दें, जातियात की बिना पर या किसी के इख्तिलाफ की बिना पर गलत मशवरा न दें। एक आदमी ने दूसरे आदमी के बारे में आपसे मशवरा लिया, लेकिन आपका उस दूसरे आदमी के साथ कोई इख्तिलाफ है तो आपने उसके खिलाफ ही मशवरा दे दिया, ऐसा ना करें। आप अपना नुकसान और फायदा ना देखें इसमें, बल्कि जो शख्स आपसे मशवरा ले रहा है उसका फायदा और नुकसान देखें। वो आपसे इसलिए मशवरा कर रहा है कि इसके अंदर भलाई मेरे लिए क्या है और मेरा नुकसान इसमें क्या है, उसका फायदा और नुकसान सामने रखकर मशवरा दें। अगर दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो खामोशी इख्तियार कर लें और कह दें कि भाई मैं मशवरा इस मामले में नहीं दे सकता, वरना गलत मशवरा देंगे तो ये भी खयानत की एक किस्म है। आप अमानत में खयानत करने वाले हो। छठी किस्म ये है कि माल के अंदर खयानत करना। किसी का आपके साथ माल है या माल आपके पास रखाया, खयानत नहीं करनी, दयानतदारी के साथ उसको वो माल वापस करना। खास तौर पर जब अमानत रखने वाला भूल जाए और जिसके पास रखी हुई है उसको मालूम है, ये इम्तिहान का मरहला होता है। शैतान इस पर जोर लगाता है कि उसको तो वैसे भूल गया, आप खयानत कर लो और खा लो। इसमें भी अगर वो उसको याद दिला दे और माल को वापस कर दे तो फरमाया कि ये दयानतदार है, इसने अमानत के अंदर खयानत नहीं। अगर मार खा लिया उसको तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह तो जानता है, उसने माल के अंदर खयानत तो कर दी। इसी तरह अगर उसको मालूम है लेकिन ये मालूम नहीं कि मैंने क्या रखा
رکھا تھا, کتنی رقم رکھی تھی, اس میں بھی وہ جانتا ہے جس کے پاس رکھی تھی, اور وہ اس میں خیانت کر لے, پورا مال نہ دے, تب بھی وہ خیانت کرنے والا ہے. لیکن وہ یاد دلا دے کہ نہیں آپ کا اتنا مال تھا, پورا مال اس کو واپس کر دے, تو یہ دیانتدار. یا جس شخص نے امانت رکھی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا, وارثوں کو, اولاد کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے والد نے مال جو ہے وہ فلاں کے پاس رکھا تھا, یہ بھی امتحان کا مرحلہ ہے. تو وہ مال بھی ان ورثاء کی طرف, ان اولاد کی طرف, اس کے بیوی بچوں تک پہنچانا اس کے ذمہ ہے. یہ اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا, استعمال تو دور کی بات, وہ اس مال کو کسی نیک ادارے, مسجد, مدرسے, یتیم, بیواؤں میں بھی خرچ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے وارث موجود ہیں. اس کے وارث موجود ہیں, وہ اس مال کا مالک نہیں ہے. اس لیے دارالافتاء سے جب میراث کا مسئلہ پوچھتے ہیں نا, اتنا مال ہے اور اتنے وارث ہیں, تو اس تقسیم کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ میت کا قرضہ اتار دیا, میت کی تجہیز و تکفین, یہ سارے جو ضروریات کے پہلے کام تھے. اس کے بعد جتنا بھی سامان بچتا ہے, وہ استعمال کے کپڑے ہوں, سوئی کے دانے تک بھی, اگر جتنا بھی سامان ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. کسی ایک وارث کو کوئی حق نہیں کہ والد کے کپڑے اٹھا کر کے کسی کو صدقہ کر دے, والد کی کوئی چیز اٹھا کر کے کسی کو صدقہ کر دے. وہ تمام ورثاء کا حق ہے, چاہے اس کے کپڑے کی نہ ہو. عموماً آج ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے کپڑے کوئی ایک بیٹھا اٹھا کر کے دے دیتا ہے, سارا سامان اس کو تقسیم کریں, یا سارے متفق ہو جائے کہ یہ والا سامان جو ہے ہم تقسیم نہیں کرنا ہے, اس کو فلاں غریب کو دے دیتے, اس فلاں جو ہے اس کو صدقہ کر دیتے ہیں, تب تو صحیح ہے, سارے وارث جو ہے وہ راضی ہو جائیں. لیکن اگر کوئی ایک وارث بھی راضی نہیں ہے کہ اس کو تقسیم ہی کرنا ہے, کسی کو دے نہیں سکتے. یہ وارثوں کا یہ عالم ہے. اگر کسی غیر کے پاس کوئی مال رکھا ہوا ہے تو اس کو کیا اجازت ہوگی کہ وہ کسی کو بھی تقسیم کر دے, یا خود استعمال کر دے, مسجد کے اندر لگا دے, مدرسے کے اندر لگا دے, یا جو ہے وہ یتیم کسی کو دے دے, اس کو اختیار نہیں. وہ مالک تک جو اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے ورثاء تک پہنچانا ضرور. تو مال کے اندر خیانت کرنا بھی خیانت کی ایک قسم. اسی طرح انصاف کا معاملہ کرنا, نا انصافی نہ کرنا. کوئی معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے, کوئی کیس آپ کے سامنے آیا ہے, دو بندے ہیں یا آپ کے سامنے وہ جھگڑا آ گیا, آپ نے انصاف کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہے, اس پر بھی آپ خوب تحقیق کریں, دونوں کی باتیں سنیں اور دونوں کی گواہوں کو سنیں, خوب تحقیق کر کے پھر فیصلہ کریں. اگر تحقیق نہیں گئی, ایسے ہی فیصلہ کر دیا اور وہ غلط فیصلہ ہو گیا, تو فرمایا کہ اب بھی آپ نے خیانت کی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, خود پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کام کے اندر اس طرح دیانت داری کا مظاہرہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اناج خریدنے کے لیے جو ہے وہ وہاں آنے لگے, کنعان سے, کئی ممالک سے. سوشل میڈیا کا کوئی دور نہیں تھا, صرف ایمانداری, دیانت داری کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.